ایک ہم کو سادگی اپنانی ہوگی، اور دوسرا ہم کو کفایت شاعری اپنانی ہوگی، اور تیسری ہم کو ایمانداری اپنانی ہوگی۔ تینوں بڑے خاص مشکل طور کام ہیں پہ یہ، ہم کو اپنے خرچے... تینوں بڑے مشکل کام بتا دیا آپ نے، یہ تو تینوں نہیں ہوتے، اب کیا کریں گے پھر ہم ظفر صاحب؟ سر اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر خدا نہ کرے ہم تکلیف میں ہی رہیں گے۔ جو وقتی طور پہ ہمارا ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا ہے، وہ تھوڑے دنوں بعد اس سے بڑی شکل میں آئے گا، جی بالکل، کیونکہ وہ تو اوور آئے گا۔ آل ہم نے ٹھیک ہے جی، تو اس کی تیاری اگر ہم نہیں کریں گے، اگر ہماری جتنی چادر ہے ہم کو اتنے پیر پھیلانے پڑیں گے، ٹھیک۔ اگر اس سے زیادہ پھیلائیں گے تو جیسے ابھی ہمارا حال ہے تو خدا نہ کرے ہمارا حال اور خراب نہ ہو جائے۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے آئی ایم ایف کی شکل میں کہ ہمارا معاہدہ ہو گیا، جی ہم کو اس نے ایک موقع دیا ہے، اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو موجودہ وزیر اعظم صاحب ہیں، نو ڈاؤٹ، اور وزیر خزانہ صاحب نے بڑی محنت کی ہے، اور ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے گورنر اسٹیٹ بینک اور ان کی ٹیم نے، جو کہ جس کو کہا جاتا ہے گمنام ہیرو، وہ لوگ ہیں۔ تو اب ہم کو وقت آ گیا ہے کہ اپنی ہر چیز کو ری اسٹرکچر کرنا پڑے گا، اپنی تمام پالیسیز کو، اور وقت اور ہوتے ہوئے میں مایوسی کی بات نہیں کر رہا، جی لیکن ہم کو ایک چیز دیوار پہ لکھی نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارے فائنینشیل کریڈینشلز ہیں وہ بہت اچھے ہیں، مس مینجمنٹ ہے۔ اچھا ظفر صاحب، اگر ہم ڈالر کی ویلیو کو مارکیٹ بیس کر دیتے ہیں، فری فلوٹ کر دیتے ہیں، میں نے آپ تو سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج ڈالر کا ریٹ کیا ہوگا؟ مطلب آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈالر کہاں پہ اسٹینڈ کرے گا اگر ہم فری فلوٹ کر دیتے ہیں ڈالر کا ایکسچینج ریٹ؟ آپ دیکھیے اس وقت فری فلوٹ ہے، حکومت کی کوئی اس وقت مداخلت نظر نہیں آتی ڈالر کے ریٹ میں۔ اگر ہم اس کو فری فلوٹ کر دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کو اپنی کچھ پالیسیز ٹھیک کرنی ہوں گی، اپنی امپورٹ ایکسپورٹ کو ٹیگ کرنا ہوگا، اور ریمیٹل اوورسیز پاکستانی ان کو ایکسپورٹ انڈسٹری کا درجہ دینا ہوگا، ایکسچینج کمپنیز کو ایکسپورٹ انڈسٹری کا درجہ دینا ہوگا، ٹھیک۔ تو پھر تو ڈالر کا ریٹ بڑھنے کے چانسز کم ہیں۔ آئی لیکن ایم اگر ایف سے ہم ہمیں نے رقم مل چیزیں گئی، ٹھیک... دوست ممالک سے ہمیں رقم مل گئی، اس کے باوجود بھی روپیہ جو ہے وہ بہتر نہیں ہو رہا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں مزید روپیہ ڈی ویلیو ہونے کی بات آپ کر رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ جی دیکھیے، یہ ماجرا یہ ہے کہ ہمارے پاس سارے پیسے آنے کے بعد پھر بھی تقریباً 10 سے 12 بلین ڈالر کی شارٹیج ہے ٹھیک۔ ویٹ کے بعد۔ تو وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اپنی بچت کر کے، اپنی امپورٹ کم کر کے، اپنی ایکسپورٹ بڑھا کے، ریمیٹنس بڑھا کے تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس طریقے پہ چلتے رہے جو جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں، جی تو وہ راستہ اچھا نہیں ہے۔ خاص طور پہ جو مہنگائی کا ایک طوفان مزید آنے والا ہے، جیسے کو بجلی کے بل ملے ہیں، وہ مجھ سمیت ہر آدمی اس سے پریشان ہے بالکل کہ وہ تقریباً ڈبل نہیں تو 30-40% بڑھ گئے ہیں۔ ٹھیک۔ مزید یہ جو ہم کو جو لون ملا ہے، اس کی ہم نے بہت بڑی قیمت ادا کی ہے اور کرنی ہے، صحیح۔ بجلی کی قیمت کی شکل میں، گیس کی، پانی کی، ٹیکسز کی۔ تو خدا نہ کرے حالات مزید خراب نہ ہو جائے، خاص طور پہ ان لوگوں کے جو پاورٹی لیول سے نیچے ہیں یا پاورٹی لیول سے کی طرف جا رہے ہیں، تو ان ٹھیک۔ کا خیال کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بن سکتی ہے۔ جی تو ہم کو اس وقت بہت زیادہ غریب آدمی کا خیال کیونکہ جو ہمارے حالات ہیں جی وہ خطے میں ارد گرد کسی کے اتنے برے حال نہیں ہیں۔ افغانستان جیسا تباہ شدہ جنگ زدہ ملک بھی ہم سے بہتر ہے، ٹھیک۔ ان کی کرنسی بھی 80-85 ہے۔ تو اگر ہم اسی طرح قرض لیتے رہے، اب تو پوزیشن یہ ہے، ایک تو جو فورن ہمارے ڈیپٹس کے علاوہ جو ہمارے لوکل ڈیپٹس ہیں، جی ان کی پیمنٹ، ان کی سود کی ادائیگی کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس اب پیسے نہیں ہیں۔